بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کل عدالت سے فیصلہ ہوا اور شاہ رخ جتوئی وہ بالآخر بری ہو گیا۔ شاہ رخ جتوئی 2012 میں اس نے قتل کیا، 10 سال اس معاملے کو لگے، چلتا رہا مختلف شکلوں میں۔ اور کیس یہ تھا کہ ایک ینگ نوجوان لڑکا، غالباً شاذیب نام تھا، وہ اپنی بہن کے ساتھ گھر میں قریب ہی داخل ہونے والا تھا کہ شاہ رخ جتوئی کے دوست کے گارڈز نے اس لڑکی کو چھیڑا، اور جب لڑکے نے اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے مزاحمت کی تو اس کو گولی مار دی گئی۔ اب سزا کا عمل یہاں پہ وہ پاکستانی سٹائل میں شروع ہوا، اور کیس کئی شکلوں سے گزرا۔ لب لباب یہ تھا کہ پاکستان میں اگر قتل کوئی کر دے یا کوئی بھی بڑا جرم ہو جائے تو سزا سے بچنے کے لیے یا تو آپ کا انفلوئنس اور آپ کے پاس طاقت تو آپ غنڈہ گردی کر سکتے ہوں، یا پھر پیسہ اتنا ہو کہ جہاں جہاں ضرورت پڑے آپ لگا کے منہ بند کر دیں۔ شاہ رخ جتوئی کے معاملے میں پیسہ بے پناہ تھا، لیکن میں آپ کے سامنے کیسز رکھوں گا جہاں پہ طاقت کا استعمال بھی ہوا، خاص طور پہ جب دوسرا فریق جو مقتول کی فیملی ہے، اگر وہ غریب تھے یا کمزور تھے یا ان کے پاس انفلوئنس نہیں تھا تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بالکل مختلف تھا۔ شاہ رخ جتوئی بہت پہلے ہی چھوٹ گیا۔ پاکستان میں قوانین کو بدلا گیا ایک وقت پہ، اور وہ قوانین یوں بنائے گئے کہ بظاہر تو اسلامی قوانین کہ آپ دیت دے دیں، بلڈ منی پے کر دیں، خون بہا جیسے ہم کہتے ہیں، قتل ہوا بلڈ منی لے، لیکن جو اسلامی قوانین، اسلامی جو قرآنک لا ہے اس کے تحت تو قتل خطا جو ہے اس میں اگر فیملی معاف کر دے اور خون بہا لے لے تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن قتل عمد جو ہے اس میں معافی نہیں ہے۔ اس میں چونکہ رب العالمین نے ایک سوسائٹی کے، ایک معاشرے کے چلانے کا بھی سلسلہ اس میں رکھا ہے، کیونکہ اگر ہر چیز میں معافی آ جائے تو پھر یہ گناہ یا اس طرح کے جو جرائم ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، سوسائٹی میں عام ہوں گے۔ کسی کی جان لینا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پہ قانون کو کچھ ایسی شکل دی گئی جہاں پہ کہ قتل عمد ہو یا خطا ہو، اگر فیملی معاف کرتی ہے، دیت لے لیتی ہے، خون بہا لے لیتی ہے تو معاملہ ختم۔ اب اس کے کیس میں یہ شروع میں بھی فیصلہ اس کے حق میں ہوا، پھر بعد میں دوبارہ پھر ایک وقت پہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے نوٹس لیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ جیل میں اس کو بند کیا، لیکن جیل جو ہے وہ وہاں پہ کوئی جیل والا سما ہی نہیں، یہ مزے کر رہا تھا لڑکا وہاں پہ۔ انہوں نے سختی کی، کیس دوبارہ کھلا، اور پھر بالآخر 2-2.5 سال کے اس چکچک میں آ کے یہ کیس ختم ہو گیا۔ اور وہ ہوا یہی کہ فیملی کو غالباً بلڈ منی دے دیا گیا، انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ جی ہم نے معاف کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ سوسائٹی کو کس طرح، یعنی سوسائٹی میں وہ جو ہم کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر، وہ والا قصہ تو ہے ہی نہیں، کسی بھی شکل میں نہیں۔ لیکن سوسائٹی میں آپ دیکھیے کہ کس طرح مینیپولیشن ہوتی رہی ہیں ان چیزوں کی، جس سے ایک ریاست کا اپنا امیج وہ بھی برباد ہوتا ہے، اور قانون کی اپلیکیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو رہتی نہیں، عدالتیں بھی بدنام ہوتی ہیں، اور پولیس اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا تو ہے ہی اللہ حافظ۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ دیکھ لیجیے۔ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، اب 2 لڑکے دن دہاڑے اس نے قتل کر دیے، اور اس کے شواہد جو ہیں وہ بے شمار موجود تھے، سب کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوا، لیکن امریکہ آپ کا بازو مروڑ سکتا تھا،
حسین حقانی امریکہ سے چلے جو آپ کے سفیر تھے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت بگڑ جائیں گے، یہ ایک رستہ ہے، پیسے ایسے دیں. اور وہاں وہ فیملی جو تھی وہ ایک تو غریب لوگ تھے، ان کو 20 کروڑ کی آفر ہوئی، دونوں فیملیز کو انہوں نے تسلیم کر لیا. یا ہو سکتا ہے کہ ریاست نے اپنی طاقت بھی استعمال کی. سو پیسے نے کام کیا اور وہ فیملی غائب ہو گئی، ان کا پتہ ہی نہیں کدھر گیا. وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے، کیونکہ ان سے لوگ پوچھتے، کوئی وہاں پہ جرنلسٹ پہنچ جاتے، وہ ان سے تحقیقات کرتے، کوئی سٹوریز باہر آتی، وہ وہاں سے غائب ہو گئے. پھر آپ دیکھیے یہ واقعہ ناظم جوکھیوں کا بھی ہوا سندھ میں. اور ہر واقعے میں جو مقتول کی فیملی ہے، جس دن قتل ہوتا ہے اس کے بعد سے جب بھی آپ ان سے دیکھیں تو شروع دنوں میں ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. لیکن درمیان میں کہیں آ کے انصاف کھو جاتا ہے، وہ کہیں گم ہو جاتا ہے. اب ناظم جوکھیوں کے معاملے میں پیپل پارٹی کے ایک سینئر رکن اور غالباً سینٹ میں ممبر بھی ہیں، وہ اپنے ڈیرے پہ بلا کے ناظم جوکھیوں کو قتل کرواتے ہیں یا کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ بڑے آرام سے دبئی چلے جاتے ہیں. فیملی انصاف مانگتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ نو کانفیڈنس موو کے لیے اسی شخص کو دبئی سے واپس بلانا پڑتا ہے کہ وہ یہاں کے ووٹنگ میں حصہ لے. لہذا اب وہ بازو مروڑنے کا وقت آ جاتا ہے. سو ناظم جوکھیوں کی فیملی کچھ دنوں میں ہی کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے معاف کیا، ہماری جان چھوڑ دی جائے. قاتل آتا ہے، آ کے اپنا ایئرپورٹ پہ اس کو سرکاری طور پہ، یعنی پیپلز پارٹی کے وزراء جا کے اس کو ریسیپشن دیتے ہیں. جو میئر ہے کراچی کا وہ جا کے اس کو ریسیپشن دیتا ہے اور اس کو ریسیو کر کے وہاں پہ بڑے جلوس کی شکل میں اس کو لے کے آتے ہیں. قانون بے بس ہو جاتا ہے. شرجیل میمن کو دیکھ لیجئے، کرپشن کے کیس ہیں. میں تو قتل کے کیسز کی بات کر رہا تھا، لیکن کرپشن کے کیسز میں آپ نے اس کو ای سی ایل پہ ڈالا ہوا، لیکن ای سی ایل بھی ختم ہو گئی. بگی پہ بٹھایا، سر پہ تاج لگا کے، باہر کے ملک سے جب وہ آیا انگلینڈ سے تو اس کو ریسیپشن ملی، سر پہ تاج پہنا کے سارے شہر میں اس کی سیر کرائی. اور انصاف کا حال یہ ہے کہ چیف جسٹس وزٹ کرتے ہیں ہاسپٹل میں، کہا جی رکھا ہوا وہ بیمار ہے ہاسپٹل میں، اور وہ شراب کی بوتلیں پکڑتے ہیں، وہ شاید بن جاتا ہے. چیف جسٹس خود پکڑتا ہے. لاہور میں اسی طرح ایک قتل ہوتا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ دار فیملی ہے، کانجو ساؤتھ پنجاب میں. ان کا لڑکا اسی طرح مار دیتا ہے کہ یہاں نوجوان بچے کو، لڑکے کو. اس کی بیوہ ماں، اکلوتا بچہ، وہ دھکے کھاتی رہتی ہے. کیس، بڑی ہمدردیاں، اخبارات میں خبریں، اخبارات میں لکھا جا رہا ہے کہ جی اس کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ خاتون ہاتھ جوڑتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میری بیٹیاں بھی ہیں، میں ان کو لے کے کہاں جاؤں گی، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ ان کے ساتھ نہ کچھ ہو جائے. لہذا وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا کیس لڑے، وہ ہاتھ جوڑتی پھرتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے بخش دیا جائے، میرا بچہ گیا، بس مجھے معاف کر دیں. یہاں پہ صرف ایسے نہیں، بے شمار واقعات ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایان علی، وہ منی لانڈرنگ کر رہی تھی اور کہا جاتا ہے غالباً زرداری صاحب کا ہی پیسہ تھا. سو زرداری صاحب کا انفلوئنس اس کے پیچھے تھا. ایان علی کو جس کسٹم انسپیکٹر نے پکڑا اور وہ تحقیقات کر رہا تھا اور شواہد اس کے پاس تھے اور وہ شواہد رکھتا تو ایان علی کو سزا ہو جاتی. لیکن اس شخص کو اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے، گھر سے بلا کے، گھر کے دروازے پہ گولی ماری. کسی نے تحقیقات کرنے کی بھی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی. کوئی، اس کی فیملی روتی دھوتی رہی، پیٹتے رہے کہ جی ہمیں انصاف چاہیے. ریاست تو ساتھ ہی نہیں دے رہی آپ کا. سو یہاں پہ حقیقتاً جب بھی قتل عمد ہوتا ہے تو اس میں دو ہی فریق ہیں. اگر کوئی فیملی معاف بھی کرتے
تو اس نے ریاست کا، سوسائٹی کا تو نقصان کیا ہے. اس کو دہشت گردی کے قوانین کے تحت آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور سزا ہو سکتی ہے. لیکن پھر پولیس کا رول آ جاتا ہے کہ وہ کیس کی کہانی اس طرح بناتے ہیں کہ ٹیررزم کا لا لگتا ہی نہیں اس پہ. وہ واقعہ اس طرح بنایا جاتا ہے جہاں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس میں تو دہشت گردی والا قصہ کوئی نہیں. سو پولیس اپنا رول پلے کرتی ہے. نتیجہ یہ کہ بالآخر جو قاتل ہے اس کو چھوٹنے کا کوئی نہ کوئی رستہ مل جاتا ہے. افسوس اس بات کا ہے، یعنی اس کا جو نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہی تھا، اور وہ صرف لمبا ہو گیا کیونکہ اس میں ہم جیسے لوگوں کا، عوام کی دلچسپی بہت تھی اور وہ اس پہ بات کرتے رہتے تھے، تو لمبا ہو گیا. لیکن یہ اندازہ ہمیں پہلے سے تھا کہ یہ بالآخر یہ چھوٹ جائے گا شاہ رخ چوتھوئی. لیکن آپ سوچئے اس سے سوسائٹی کتنی غیر محفوظ ہو گئی. کیا عام آدمی وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ اس کو بھی کبھی انصاف ملے گا اگر اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو جائے؟ یہ تو صریحاً ظلم ہے کہ آپ قتل بھی کریں اور پھر پورا نظام آپ کے سامنے مجرم کی طرح پیش ہو جائے کہ ہم بڑے معافی چاہتے ہیں آپ سے کہ ہم آپ کے اوپر مقدمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوڑ تو دیں گے ہی آپ کو ہم بعد میں. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کسی اچھی سلجھی ہوئی سوسائٹی اور ریاست کا طور طریقہ نہیں ہے. یہاں پہ قانون کا راج اگر ہوتا تو آپ سوچئے کہ زندگی کتنی اچھی اور پرامن ہوتی. آج کے لیے اتنا ہی ہے. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.